پھر حدیث میں آتا ہے کہ روزہ اور قرآن کریم یہ بندے کی سفارش کرتے ہیں، اور قرآن کریم کہے گا کہ اس نے ساری رات مجھے پڑھا، اور اسی طرح روزہ بھی کہے گا کہ میری سفارش یا اللہ اس کے حق میں قبول کر دے، تو دونوں کی سفارش اللہ تبارک و تعالی قبول کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا مہینہ بابرکت عظمت والا مہینہ، اس میں ایک تو روزے کا عمل کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین عمل کہ اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے اور اس کا بدلہ میں دوں گا، اور دوسرا اس مہینے میں قرآن کریم کا اترنا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ ایک تو اس مہینے میں قرآن کا مکمل طور پر اترنا، اور پھر دوسرا روزے کا عمل۔ اب یہ دو عملیں ایک ساتھ خاص ہیں کہ ایک تو روزہ رکھنا، پھر قرآن کی تلاوت کثرت سے کرنا۔ اللہ کے رسول اور جبریل علیہ السلام اس مہینے میں قرآن کریم کا دور کرتے تھے، یعنی ایک دوسرے کو قرآن کریم سناتے تھے۔ پھر روزے کا عمل، اللہ کے رسول نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے رات کو قیام کیا رمضان کی رات کو تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اب قیام سے مراد یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت، جیسے تراویح میں قرآن کریم کا سننا، قرآن کریم کا پڑھنا، اور اسی طرح فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، اور جس نے قیام کیا لیلۃ القدر میں تو اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اب اس میں ایک تو روزے کا عمل، دوسرا قرآن کریم کا عمل، ان دونوں کا آپس میں جوڑ ہے کہ ایک بندہ روزہ رکھے تو کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ روزہ اور قرآن کریم یہ بندے کی سفارش کرتے ہیں، یعنی جب تک ان کی سفارش قبول نہیں ہوتی یہ جھگڑا کریں گے کہ اس بندے نے سارا دن اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھا، روزہ رکھا، بھوکا پیاسا ہوا، اپنی شہوت کو کنٹرول کیا، اور قرآن کریم کہے گا کہ اس نے ساری رات مجھے پڑھا، مجھے تلاوت کرتا رہا، مجھے پڑھتا رہا، تو میری سفارش اس کے حق میں قبول کر دے۔ اور اسی طرح روزہ بھی کہے گا کہ میری سفارش یا اللہ اس کے حق میں قبول کر دے، تو دونوں کی سفارش اللہ تبارک و تعالی قبول کریں گے۔ اب کتنی بڑی بات ہے کہ روزہ اور قرآن کریم کی وجہ سے قبر کا مسئلہ حل، عشر کا مسئلہ حل، آخرت کا مسئلہ حل، جنت کا مسئلہ حل، صرف یہ روزہ اور قرآن کریم کی تلاوت کی وجہ سے۔ تو ایک بندہ روزہ رکھتا ہے تو اپنی زبان کو فضول باتوں سے روکے رکھے، یعنی غیبت سے اجتناب کرے، برائی سے اجتناب کرے، غلط باتوں سے لایانی سے اجتناب کرے، بلکہ اس کے زبان میں ہر وقت قرآن کریم کی تلاوت ہو، ہر وقت قرآن کو پڑھتا رہا کرے، یا دیکھ کے پڑھے یا بلا دیکھ کے پڑھے، اس کا زبان قرآن سے تر و تازہ ہو، تاکہ یہ قرآن کریم اور روزہ اس کے لیے سفارشی بنے، اور پھر یہ سفارشی بھی ایسے کہ ان کی سفارش کو اللہ تبارک و تعالی قبول کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔